شہنشاہ خطابت ہیں ہمارے وزیر اعظم، جیسے ہم بھی جانتے ہیں کہ بڑے خطاب کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اب یہ دنیا کی بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہوگی کہ ان کے فرمودات جو ہیں ان کو نہ سمجھیں اور اس پہ عمل نہ کریں۔ ویسے بھی ہم جو ہیں نصیحت کرنے میں بہت ہیں۔ آج ویسے میں ایک بات پہ حیران ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ عالمی برادری نے ہمیں سراہا ہے، جو ہمارا رول ہے وہ آپ اپنا جملہ آج آپ نے نہیں کہا۔ تو افغانستان کے بارے میں انہوں نے ٹھیک کہا، لیکن کاش وہ جو ہم دنیا کو ہم نصیحت جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اپنے مسائل پہ ہم گرفت زیادہ مضبوط حاصل کر لیں تو شاید بہتر ہو، اور شاید دنیا ہماری بات زیادہ غور سے سنے، اور شاید یہ نیوزی لینڈ جیسا واقعہ جو تھا اور انگلستان جیسا وہ جو ٹیم کا نہ آنا وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، ایک چیز میرے جیسے آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہمارے آس پاس کے ممالک ہیں افغانستان کے، یہ اگر چاہیں اور بیٹھ جائیں اور یہ کوئی متفقہ لایا عمل اختیار کر لیں، اور اگر یہی فیصلہ کر لیں کہ افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے، تو پھر تو مغربی دنیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ روس ایسا کر لے، چین کر لے، ایران کر لے، اور وسطی ایشیا کی جو ریاستیں ہیں وہ کر لے اور ہم کر لیں، تو مسئلہ کیا رہ جاتا ہے؟ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے اس کو بھی تحفظات ہیں افغانستان کی طالبان حکومت کی وجہ سے، روس کو بھی ہیں، پریزیڈنٹ پوٹن بھی بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں، کیونکہ ان کا تلخ تجربہ، آپ اب کیا کہیں، شدت پسندی، میں اسلام کا نام استعمال نہیں کر رہا، انتہا پسندی روس کو چچنیا میں رہا ہے، وہاں تو بھرپور جنگ رہی ہے، اور پیوٹن جب بڑے نئے آئے تھے اقتدار میں تو ان کو، جب وہ وزیر اعظم تھے، پریزیڈنٹ بھی نہیں تھے، تو ان کو یہاں پہ چچنیا کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ چائنا کو اپنا جو ہے سنجیانگ، وہاں پہ پرابلم ہے۔ ایران بھی وہ جو ہے مسلک کی بات ہے، حالانکہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں ابھی۔ ہمارا بھی جو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو، لیکن ہمیں افغانستان کے بارے میں ٹی ٹی پی وغیرہ اور وہ داعش وغیرہ سے ڈر ہے۔ تو یہ پرابلمز، لیکن اگر یہ خطے کے جو ہے، اور ہمیں تو خاور گھومن صاحب کئی دفعہ سبق سنا کہ خطے والے یہ کریں گے، پھر یہ ہوگا، طالبان پھر نہیں کر سکیں گے، تو یہ اگر ایسا ہو، لیکن یہاں بھی پیش قدمی نہیں ہو رہی، اور کم از کم اور کوئی نہیں تو ہم چین کو تو کچھ نہ کچھ باور کرا سکتے ہیں، ان سے ایک کوآرڈینیٹڈ سٹینڈ ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا مسئلہ ہے کہ چین کے ساتھ بھی ہمارے تھوڑے بہت چھوٹے موٹے پرابلمز چل رہے ہیں، کوئی پاور پلانٹس کے ادھار کا سلسلہ ہے، کوئی سی پیک کی رفتار کا سلسلہ ہے، M1 جو ہم نے ریلوے لائن بنانی تھی، ابھی تک اس کی فائنانسنگ کا مسئلہ ہماری طرف سے ہم حل نہیں کر سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو باہر کی دنیا نے تو، جو مغربی دنیا جسے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی انگریزی میں کہتے ہیں، انہوں نے تو رسوائی اٹھائی ہے طالبان کے ہاتھوں، انہیں تو اتنا کچھ وہ اٹھانا پڑا ہے۔ تو اب ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہی جو یہاں سے جن کو بھاگنا پڑا، رسوا کے بھاگنا پڑا، وہ بیٹھیں گے اور کوئی بون ایڈ پیکج جو ہے افغانستان کے لیے، طالبان کے لیے کھڑا کریں گے۔ یہ اتنا ہو جائے گا شاید، لیکن اتنا آسانی سے نہیں ہوگا۔ باقی جو وزیر اعظم صاحب اسلاموفوبیا کے بھی ماسٹر ہیں، وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر فینومینن دنیا میں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے۔ کھل کے بات یہاں پہ کی نہیں جا سکتی، لیکن ایک شدت پسندی، انتہا پسندی کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمارے معاشروں میں ہے۔ سلمان غنی صاحب سے پوچھئے، یہ تو جو لاہور کے اور لاہور یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی کے مطلب ماہر، ہم تو انہیں سمجھیں گے۔ طالبان کی جو سوچ ہے،
وہاں لاہور کی وہ جو مخصوص جگہ ہیں ان کا ایک ایکسٹریم فارم ہے، لیکن بیسکلی بالکل وہ جو سوچ ہے وہی سوچ یہاں پہ ہے، وہی سوچ تھوڑی زیادہ شدت میں وہ ہے۔ اب جو آج کا اسلام ہے وہ ان چیلنجز کو ابھی تک سرماؤنٹ نہیں کر رہا، تو جو بڑے مبلغ ہیں ہمارے وزیر اعظم کچھ اس طرف بھی توجہ کر لیں تو شاید ہم سب کی بہتری اس میں۔ سلمان صاحب سے پوچھ لیں۔ سلمان صاحب، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ساتھ دینا چاہیے اور عالمی برادری کو افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، دوسری طرف وہ طالبان سے بھی مخاطب ہیں کہ طالبان امن کے لیے امریکہ کے پارٹنر بن سکتے ہیں، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ یہ 4-5 ایشوز ہیں اور ان پہ پرائم منسٹر صاحب کا خطاب جرات مندانہ بھی ہے، حقیقت پسندانہ بھی ہے، لیکن ہمیں جس چیز پہ بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جیسے کہا گیا کہ تقریر تو وہ پاکستان کے اندر بھی اچھی کرتے ہیں، بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ بھی ان کا نقطہ نظر بڑی وضاحت سے سامنے آ جاتا ہے۔ ان تقاریر کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کیا اس پہ دنیا حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ انہوں نے پہلے سال جنرل اسمبلی میں براہ راست خطاب کیا، 2 سال سے وہ آن لائن خطاب کر رہے ہیں، اور وہی خطاب جو پچھلے سال ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ نکات وہی ہیں، بڑے ایشوز وہی ہیں، اور اس پہ دنیا حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ بنیادی چیز یہ ہے، دیکھیں جب وہ مقبوضہ کشمیر کا ایشو اٹھاتے ہیں کہ کشمیر اس خطے کا ایک سلگتا ہوا ایشو ہے، اور کیا ان تقاریر کے بعد عالمی ضمیر حرکت میں آیا؟ کیا وہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہیں ان کا سدباب ہو سکا؟ کیا وہ 5 اگست 2019 کے اقدامات ہیں وہ واپس ہوئے؟ وہ ٹارگٹ کلنگ کا عمل تو آج بھی جاری ہے۔ اس کا مطلب جو دنیا کے وہ دورے معیارات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا، ذکر کیا وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے معاملے پر دنیا کے معیار دوہرے ہیں اور عالمی برادری اس پر تعصب میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ آج کی دنیا تقاریر کی دنیا نہیں ہے، عمل کی دنیا ہے۔ دیکھیں یہ طالبان ابھی ہفتہ نہیں تھا ہوا، وہاں پر برسر اقتدار آئے ہیں کابل میں، اور تاجکستان میں پتہ چلا کہ ان کے کچھ طیارے کھڑے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جب تاجکستان پنجشیر میں وہاں کے شمالی اتحاد کو سپورٹ کر رہا تھا، تو طالبان نے ایک دن کہا کہ ہمارے کچھ طیارے ہیں آپ کے پاس، تو اگلے دن طیارے واپس آ گئے۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ مثال خود انڈیا کی لے لیں کہ انڈیا نے کچھ چوکیوں پہ قبضہ کیا تھا چین کے، وہ چین نے کوئی عالمی سطح پہ رجوع نہیں کیا تھا یا ریزولیشنز نہیں پاس کی تھی، وہ اندر گئے اور انہوں نے جا کے اپنی چوکیاں واپس لے لی اور ساتھ ٹھیک ٹھاک دھلائی کی ان کی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ اس لیے کہ جب آپ کے پاس کوئی پاور ہوتی ہے نا، دیکھیں تقاریر بہت اچھی ہو جاتی ہے، وہ جو کہا گیا پنجاب یونیورسٹی کا، پنجاب یونیورسٹی سے بڑے بڑے اچھے مقرر پیدا ہوئے ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی کا پاکستان کی سیاست میں رول ہے، کوئی عزم کرے یا نہ کرے، لیکن جو آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے جو طالبان کے حوالے سے، وہ بڑی درست بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کے درمیان پارٹنرشپ ہونی چاہیے،